تو بنیادی طور پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت الزام یہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے تھے الیاذ باللہ۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے جھوٹ کا نام نفاق رکھا ہوا ہے اور اہل بیت کے جھوٹ کا نام تقیہ رکھا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی فرق نہیں۔ مقصد دونوں کے بارے میں ان کے جو اظہار خیالات ہیں، ان کے جو نظریات ہیں اور ان کے جو عقائد ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام بھی جھوٹ بولتے تھے، اہل بیت بھی جھوٹ بولتے تھے۔ اتنا فرق انہوں نے کر دیا کہ اہل بیت کے جھوٹ کا نام رکھ دیا تقیہ اور صحابہ کرام کے جھوٹ کا نام رکھ دیا نفاق۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام الیاذ باللہ پوری زندگی نفاق کا شکار رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگ پوری زندگی تقیہ کا شکار رہے، تو پھر یہ خدا کا دین کہاں گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کیا رنگ لائی؟ آخر جو نسل در نسل دین آگے منتقل ہوا، قرآن منتقل ہوا، شریعت منتقل ہوئی، عقیدہ توحید منتقل ہوا، اور یہ آنے والی نسلوں میں جو لوگ مسلمان بنے، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، یہ کس بنیاد پر ہوئے؟ صحابہ تو سارے کے سارے منافق ہو گئے تھے، اہل بیت سارے کے سارے تقیہ باز ہو گئے تھے۔ تو یہ روافض کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماع کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت الزام حق پر تھے، جھوٹ ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں معصوم تھے، صحابہ اور اہل بیت اپنی ذات میں محفوظ تھے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جس کے قریب گناہ نہ جائے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جو تقوی کی بنیاد پر گناہ کے قریب نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضرات شیخین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر اور مشیر رہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، رشتے ناطے کرتے رہے، تو کہتے ہیں جی وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کر لیا تھا۔ ہم کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کر لی تھی؟ تقیہ کر لیا تھا۔ اچھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر کود گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہاں انہوں نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں سے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو جو بات ان کے من میں آ جائے اس کو یا یہ تقیہ کا نام دے دیتے ہیں یا تکذیب اور نفاق کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر وہ بات صحابہ کرام سے متعلقہ ہو تو کہتے ہیں جی وہ منافق تھے الیاذ باللہ، اگر وہ بات اہل بیت سے متعلقہ ہو تو کہتے ہیں جی انہوں نے تقیہ کر لیا تھا۔ تو ان کا پورا دین جو ہے انہی دو جملوں کے گرد گھوم رہا ہے 11 صدیوں سے۔ تمام مجتہدین اور ذاکرین، خیر ان کا تو کہنا ہی کیا، تمام مجتہدین اور ان کے جو علماء ہیں ان کا پورا دین انہی ڈھکوسلوں کے گرد گزر رہا ہے۔ فلاں نے نفاق کر لیا، فلاں منافق ہو گیا، فلاں نے تقیہ کر لیا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ اور ایک مومن کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جماعت یا آپ کے مقدس گھرانے کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کہے۔ قرآن پاک کے اندر تو فیصلہ موجود ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کرام کے ساتھ تقوی اس طرح لازم اور ملزوم ہے جس طرح ایک زندہ انسان کے جسم میں روح لازم ملزوم ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو انسان مردہ بن جاتا ہے، ایسی ہی صحابہ کرام اور اہل بیت الزام کے اندر سے تقوی نکل ہی نہیں سکتا۔ ان کی پوری زندگی تقوی پر گزری ہے۔ یہ نفاق کی تہمتیں، یہ تقیہ کی تہمتیں، یہ سب روافض کا شعار ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا بالکل ان عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ کبھی ہمارے مجتہدین اور علماء کرام نے اس قسم کے عقائد کی کوئی 1% بھی تائید کی ہے۔